جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ شرم و حیا کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج قمری چاند کے حوالے سے 14 تاریخ ہے، 14 فروری ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے انگریزوں کے ہاں اور ہمارے لبرل طبقے میں اس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی نامحرم عورت کو پھول دیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے اور دین اسلام میں اس کو ناپسند دیا گیا ہے۔ تو اگر لبرل طبقے نے اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا ہے تو الحمدللہ ہمارا جو مذہبی معاشرہ ہے اس کے اندر اس کا نام حیا ڈے رکھا گیا ہے۔ 14 فروری حیا ڈے ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں حیا کا کیا مقام ہے، اسلام میں حیا کی کیا اہمیت ہے اور اسلام میں بے حیائی کی کیسے مذمت کی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے۔ کس کو فرمانا ہے؟ للمؤمنین، مومنوں کو فرما دیں، یغضوا من ابصارہم، اپنے اے محبوب اپنے مردوں کو فرما دیں، حکم دے دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ واقف ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کے ساتھ ملتی جلتی آگے ایک اور آیت بھی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے محبوب یہ حکم جہاں پہ آپ نے مومن مردوں کو دینا ہے وہیں پہ مومن عورتوں کو بھی دے دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کچھ کرتی ہیں۔ اب یہ دو قسم کے احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کے اندر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو بےہودگی پھیلائی جاتی ہے، جو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جو عورت اور مرد کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، یہ غیر شرعی بھی ہے اور یہ ناپسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت سے منع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق سے منع نہیں کیا، لیکن میرا مالک فرماتا ہے محبت ضرور کرو، لیکن جس کے ساتھ محبت کرنے کا ارادہ کرو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں بھلی لگتی ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو تمہیں پیاری لگتی ہے، جو تمہاری طبیعت کو بھاتی ہے، جو تمہارے دل کے قریب ہے، تو فن کی ہو اس کے ساتھ جا کے نکاح کرو۔ اب نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کرنے جائے، جا کے اس کو نکاح کر کے تو والدین سے خفیہ رکھ کے لے آئے، بلکہ نکاح کرنے کے کچھ شرعی تقاضے ہیں۔ اس کے والدین سے ملو، ان سے اجازت لو، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرو اور ان سے ان کی بیٹی کا عزت کے ساتھ ہاتھ مانگو۔ اگر وہ تمہیں اس کا ہاتھ دے دیں تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے لیے حلال بنا لو۔ لیکن اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی، کسی وجہ سے تمہارا نہیں ہوتا، تو پھر اس کو علیحدہ ملنا اور اس کے ساتھ میل ملاپ کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پھول دینا اور تنہائی میں جا کے اس سے باتیں کرنا، یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے محبوب مومنوں کو بھی فرما دیں، عورتوں کو بھی فرما دیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے پاکیزہ بھی ہے، ان کے لیے یہ طہارت کا سبب بھی ہے، اور ان کے لیے یہ اچھا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اپنے معاملات جاری رکھو گے، تو ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، کامل ایمان والے ہو، تو پھر شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ ہمیشہ تمہیں برائی کا حکم دے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ ہمیشہ تمہیں جو ہے وہ فحش گوئی کا حکم دے گا، فحاشی کے اوپر مبنی کاموں کی جو ہے وہ حکم دے گا، والمنکر، اور برائی کے کاموں کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاکیزہ نہ ہوتا۔ منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ بھی قرآن میں ہے، جو کام ہم نے نہیں کرنے، جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہمیں یہ واضح بتا دیا ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ مانیں گے میں ان کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو قرآن کے فیصلوں، قرآن کے احکامات کو رد کریں گے، قرآن کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا برا انجام فرمائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 درجے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے نا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ الحمدللہ ہم ایمان لائے، ہم مومن لوگوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے والدین مومن ہیں، ہمارے آباء و اجداد مومن ہیں، ہم ان کی نسلیں مومن ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے ہیں، 70 درجات ہیں، اور فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 70 درجے پورے کرنے ہیں تب ہم ایمان والے ہیں، اور فرمایا ایمان کے اندر حیا بھی شامل ہے، اگر حیا نکل گیا تو فرمایا تمہارا ایمان نکل گیا۔ تو آج کے دن کیا ہوتا ہے؟ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنی اپنی جو محبوبائیں ہیں ان کو پھول دیتے ہیں، ان کو مبارک دیتے ہیں، ان کو تنہائی میں لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، محبوب کا فرمان کہتا ہے کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا سوال ہے؟ تو حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کا زیور کیا ہے، عورت کا حسن کیا ہے؟ تو سارے صحابہ کرام نے مختلف سوالات کے جواب دیے، مختلف جو کسی کے ذہن میں آیا اس نے جواب دیا۔ حضرت علی شیر خدا بھی اسی مجلس میں بیٹھے تھے، قربان جاؤں علی کی شان پہ۔ ایسے ہی علی کو باب العلم نہیں کہا گیا، بلکہ وہ علم کا دروازہ ہیں، حضور علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے جب یہ سوال سنا تو آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے، جا کے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے پاس جاتے ہیں،
اور فرماتے ہیں اے میری پیاری زوجہ، سبحان اللہ، اے میری پیاری زوجہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، عورت کا حسن کیا ہے، عورت کا اچھا زیور کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اچانک آ کے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں آپ کے بابا جان کی کچہری لگی ہے، میرے پیارے نبی کی کچہری لگی ہے، میرے حضور ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، اور میرے آقا نے ہم صحابہ سے پوچھا ہے اے میرے صحابہ سب سے بہترین عورت کون ہے اور عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ تو اے فاطمہ جب میں نے حضور کا یہ سوال سنا تو میں اٹھ کے گھر آ گیا کہ میں اپنی پیاری زوجہ سے پوچھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے میری فاطمہ، اے میری زوجہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے، عورت کا زیور کیا ہے، عورت کا حسن کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول زوجہ علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں جنت میں فاطمہ ان کی سردار ہوگی، جنت میں جتنی بھی عورتیں ہیں فاطمہ ان کی سردار ہوگی، اور جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ تو برادران اسلام حضرت علی شیر خدا نے پوچھا اے فاطمہ یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے کہ علی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے زندگی بھر کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو۔ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ جس نے زندگی بھر کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو، اور سب سے بہترین مرد وہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ قربان جاؤں سوال کرنے والا بھی عظیم ہے، سوال کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا لاڑا ہے، آمنہ کا لال ہے، محبوب خدا ہے، تاجدار انبیاء ہے۔ سوال کیا کس کو جا رہا ہے؟ حضور کے صحابہ کو کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے یہ سوال سن کے گھر جاتے ہیں، سوال کا جواب کہاں سے آتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے آتا ہے۔ جب علی شیر خدا نے وہ جواب آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے پوچھا ہے، کہیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ دنیا میں بہترین عورت کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے پوچھا تو ہے لیکن تم اٹھ کے کدھر چلے گئے تھے، آپ کدھر گئے تھے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر گیا تھا، میں اپنی زوجہ آپ کی بیٹی سے پوچھنے گیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا پھر میری بیٹی نے کیا جواب دیا ہے، کون بہترین عورت ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے، میری زوجہ نے اور تمام جنتی خواتین کی سردار نے یہ جواب دیا ہے کہ کائنات میں بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو۔ تو میرے آقا نے جب یہ جواب سنا نا تو حضور مسکرائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا اتنا خوبصورت جواب یا تو اللہ دے سکتا ہے یا فاطمہ دے سکتی ہے، اس جواب کی توقع مجھے فاطمہ سے تھی، اس نے یہ جواب دے کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ بولا، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ برادران اسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی عورت تھیں، آپ عورت تھی نا، عورت کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، مرد کو عورت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا، پاک دامنی اور پردے پہ قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ نے نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہ کسی مرد نے آپ کو دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کوئی کام ہوتا تھا نا تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے، پردے میں کھڑے ہو کے عرض کیا کرتے تھے، جس کا جواب فاطمہ خود نہیں دیتی تھی بلکہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے وسیلے سے جواب عطا فرمایا کرتی۔ اور آپ کا یہ ایمان تھا، آپ کا یہ یقین تھا، آپ کا یہ ترہ امتیاز تھا
کہ ہم غلام تو دور کی بات ہے، اصحاب رسول کو نہ تو ان کے سامنے آتی تھی، نہ ان کے سوال کا جواب ان کے منہ پہ دیا کرتی تھی۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر خود کو بھی ذلیل کر رہا ہے، والدین کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لعنتیں لکھوا رہا ہے۔ برادران اسلام، سیدہ پاک سے بڑھ کے کون حیا والا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اب آپ نے یہ میرا ٹاپک یاد رکھنا ہے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ حیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے خلاف جہاد ہے، حیا ڈے کے طور پہ ہم منا رہے ہیں۔ آج ایک طبقہ اپنی نامحرم محبوباؤں کو پھول دے رہا ہے، اور یہاں پہ ہم قرآن اور حدیث بیان کر کے حیا کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ اب عورتیں کہتی ہیں ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں پردے کے لیے نہ کہا جائے، ہمیں پردے کے اوپر مجبور نہ کیا جائے، ہمیں پینٹ شرٹ پانے پہ مجبور نہ کیا جائے، ہمیں پینٹ شرٹ سے بچنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ہمیں پینٹ شرٹ اور جینز کی اجازت دی جائے۔ آؤ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے چلتا ہوں، وہاں سے معلوم کرتے ہیں کہ عورتوں کے کیا احکامات ہیں اور ان کے اوپر ان کا اجر کیا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ساری فضیلتیں مردوں میں بانٹ دی ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ فلاں کام کرتے ہیں آپ ان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم وہ عورتیں عمل کریں اور اللہ ہمیں اپنے قریب بلا لے، اللہ ہمیں اپنے قریب لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام بتائیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عورتوں کا شکوہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو عورت، تم میں سے جو بہن، جو بیٹی، جو ماں، جو زوجہ گھر میں بیٹھی رہے اور اپنے شوہر کے مال کی اور اولاد کی اور اس کی عزت کی، عصمت کی، چار دیواری کی حفاظت کرتی رہے گی، اللہ اسے مجاہدین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ یہ باتیں گھر جا کے اپنی بیٹیوں کو بتایا کریں۔ یہ باتیں جب آپ اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، ان کو رخصت کرتے ہیں، تو بڑے بڑے لمبے چوڑے فرنیچر اور واشنگ مشین اور ڈرائر مشین اور زیور اور فلاں فلاں دینے کے ساتھ ساتھ یہ نصیحتیں بھی کیا کریں کہ میری بیٹی، میں نے ابھی تک تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، تمہاری شادی کر دی ہے، اب اپنی اور اپنے شوہر کی حفاظت ہمیشہ کرتی رہنا۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو عورت گھر میں بیٹھی رہے، چار دیواری کے اندر بیٹھی رہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہے، اپنے شوہر کی عزت اور حرمت کے اوپر پہرا دیتی رہے، اللہ اسے جہاد کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ گھر بیٹھنے سے اگر اتنا اجر مل جائے تو یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ گھر بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی لمبی چوڑی تسبیحاں نہیں پڑھنی، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرنی، اپنی 5 وقتی نماز ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کے مال، اس کی اولاد اور اس کی عفت عظمت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب عفت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خامد باہر جاتا ہے کسی کام سے، جاب کے لیے جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، دیہڑی پہ جاتا ہے یا پردیس میں جاتا ہے، تو پیچھے اس کی جو زوجہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے شوہر یعنی اپنی آپ کی جو حفاظت ہے، اپنی جو عزت ہے، اپنا جو پردہ ہے، اپنی جو حیا ہے، اپنی جو شرم ہے، اپنی جو ہے وہ شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کرنے پہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کے برابر ثواب اگر عطا فرمائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔
اور ایک عورت کے بارے میں 4 مردوں سے سوالات ہوں گے. یہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر زور نہیں دوں گا، میں انتہائی مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک عورت ہے لیکن اس کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ 4 مردوں سے ہوگی. ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا بھائی ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کا باپ ہے. یہ 4 مردوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہاری جو بہن ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے، تمہاری جو بیٹی ہے، تمہاری جو ماں ہے، اس نے پردے کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھیں، یہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو ہاسٹل میں بھیجتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. تعلیم کے اوپر سب کا حق ہے، مرد کا حق ہے، عورت کا حق ہے. لیکن جو آج کل یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اپنی بیٹیوں کو ہاسٹل میں چھوڑتے ہیں. یہ دور اتنا سخت ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے نا تو آپ کے اوپر جرم نہیں ہوگا. اگر آپ اس نیت سے نہیں پڑھاتے کہ اس کے اوپر خرچہ ہوگا، یہ ایم اے خرچہ کرائے گی، یہ ایک ہماری جیب جو ہے اس کے اوپر بوجھ جائے گا، پھر آپ کے اوپر گناہ ہے، پھر گناہ ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے نہیں پڑھاتے کہ آج کل یونیورسٹیوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہاسٹلوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کوئی فرد جرم نہیں ہے. کیونکہ ایک بیٹی کے بارے میں اس کے باپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بھائی سے پوچھا جائے گا، اس کے والد سے پوچھا جائے گا، اس کے بیٹے سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری زوجہ نے پردہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو اس لیے خدا را اپنی حیا اپنے گھر سے شروع کریں. میں اگر آپ کو درس دیتا رہوں کہ بھائی حیا کو لازم پکڑیں، حیادار بنے، پاکیزہ بنے، شرم و حیا والے بنے، باپردہ خواتین والے بھائی بہن مرد بنے، اور خدا نخواستہ میرے گھر کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر میرے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہے کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں، میں اپنے گھر سے شروع کروں. میری ہمشیرہ ہے، اس کا دل تھا ایم فل کرنے کا. تو ایم فل آپ سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، کالجوں میں نہیں ہوتا. تو وہ جو ایم فل ہے اس کے لیے 3 سال ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جس کا ماحول اچھا ہے، جس میں ہمیں کوئی سہولت ملتی ہے. تو پھر جس یونیورسٹی سے میں ایم فل کر رہا ہوں وہاں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ 15 دن کے بعد صرف 2 دن کی کلاس ہوتی ہے، جانا ہے کلاس لے کے فوراً باہر آ جانا ہے. تو میں ساتھ ہوتا ہوں، جب ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے تو ہم فوراً وہاں پہ ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم نے نہ ہاسٹل کا اہتمام کیا ہے نہ روم کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ ہماری بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں، ہماری گھر کی بچیاں معصوم ہوتی ہیں. لیکن یہ جو زمانہ ہے، یہ جو حوادثات زمانہ ہے، یہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں حیا والا بنائے. میں آگے بڑھتا ہوں. محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اسلامی قومی ہیرو ہیں، جن کی وجہ سے، جن کی مشقتوں سے، جن کی قربانیوں سے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر آزادی عطا فرمائی ہے. یہ ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو محمد بن قاسم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں. ان کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، وہ پیسے لیتی ہے، پیسے لے کے تو رات بسر کرتی ہے اور بسر کرنے کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. محمد بن قاسم کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے جو پیسے لے کے لوگوں کے ساتھ رات گزارتی ہے. محمد بن قاسم، حالانکہ ان کی تلوار بھی بڑی چلتی تھی، اب یہ تبلیغ کا طریقہ کار ہے، یہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا طریقہ کار ہے. محمد بن قاسم نے تلوار نہیں پکڑی، اس کا گلا نہیں گھونٹا. چاہتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، بڑے بڑے جابر لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. لیکن ان کو جب پتا چلا نا کہ ایک عورت ہے جو لوگوں کے ساتھ رات گزارتی ہے، پیسے لے کے رات گزارتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے ایک دن خط بھیجا، قاصد بھیجا، اس عورت کی طرف قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ اے عورت، آج رات تو میرے ساتھ رات گزارے گی، آج رات میں تیرے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، تو جو قیمت مانگے گی میں وہ تمہیں قیمت دوں گا، لیکن آج کی رات تم نے میرے ساتھ رات بسر کرنی ہے۔ اب جب قاصد نے یہ بات سنی بڑا حیران ہوا، علاقے میں شور مچ گیا کہ محمد بن قاسم ویسے تو بڑا ہیرو بنتا ہے، ویسے تو اسلام کا بڑا جو ہے وہ پرچار کرتا ہے، ویسے تو بڑی تبلیغ کرتا ہے، لیکن آج اسے کیا ہو گیا کہ ایک فاحشہ عورت کو اپنے ساتھ سونے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے وقت بتایا، ٹائم بتایا، فلاں جگہ پہ اس عورت نے پہنچنا ہے۔ جب وہ عورت محمد بن قاسم کی کٹیا پہ پہنچی نا، تو رات کو محمد بن قاسم نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا کہ اے عورت، میں نے تمہیں آج کی رات خرید لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آج کی رات خرید لیا ہے۔ تو پیسے لے کے لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہے، تم نے میرے ساتھ بھی رات گزارنی ہے، پیسے تمہارے منہ بولے دوں گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ جو میں کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کی رات میں آپ کی ہوں، میرا تو کام یہ ہے، میں پیسے لیتی ہوں، لوگوں کے ساتھ رات بسر کرتی ہوں، لوگ جو کہتے ہیں میں وہ کرتی ہوں، اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جسم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میرا آپ کا معاہدہ ہو گیا، آج کی رات میں آپ کے حوالے۔ محمد بن قاسم نے جب رات کو آسمان نے سیاہ چادر ٹھان لی نا، تو محمد بن قاسم نے کہا کہ جاؤ، جو تمہیں میں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے۔ اس نے کہا بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ بھائی تمہارا میرا معاہدہ ہوا ہے کہ آج جو میں کہوں گا وہ تو کرے گی۔ وہ وضو کر کے آئی۔ محمد بن قاسم نے اسے مصلی دیا، اس کے سر پہ چادر رکھی اور اس کو کہا کہ جو میں کروں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ محمد بن قاسم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ جب محمد بن قاسم سجدے میں گئے، وہ عورت بھی ساتھ سجدے میں گئی، تو محمد بن قاسم نے رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس فاحشہ عورت کو سجدے میں لانا میرا کام تھا، اب اس کو اسلام کی دولت عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اس کو تیری بارگاہ میں جھکانا، سجدے میں لے کے آنا میرا کام تھا، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا ہے، یا اللہ اب اس کو اسلام کی دولت عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اور صبح جب اٹھی وہ عورت، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا ماجرا پیش آیا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج محمد بن قاسم کو ہم ذلیل کریں گے، آج اس کو بدنام کریں گے، لوگوں کو چیخ چیخ کے بتائیں گے کہ محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو ہے، آج اس نے زنا کیا ہے۔ لیکن جب وہ عورت صبح اٹھی، گھر سے باہر نکلی، تو اس نے پردہ کیا ہوا تھا، اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگی خدا کی عزت کی قسم ہے، بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں، لیکن جو سکون آج کی رات اللہ نے عطا کیا ہے، زندگی میں یہ سکون نہیں آیا۔ اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا کی، اللہ نے اسے حیا عطا کیا۔ برادران اسلام، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو کیا پتا، ان کو کیا اندازہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ نے ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد عطا کیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا خون شامل ہے، تب جا کے اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے۔ اس کو ویلنٹائن ڈے اور بے حیائی کے نام پہ بسر کر کے تو اس کی ناقدری نہ کریں۔ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے ٹاپک ذہن میں رکھنا ہے، ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ حیا ڈے۔ لوگ اس کو ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، ہم اس کو حیا ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں۔ لوگ اپنی غیر محرم محبوباؤں کو پھول دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کے سر پہ پردہ دیتے ہیں۔ لوگ اپنی غیر محرم معشوقاؤں کو پھول دیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اپنی ماں بہن عزت کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابیات
ان کے کردار سے ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، بیٹی کو سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور سیدہ میمونہ، یہ دو ازواج مطہرات ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم دونوں حضور کے پاس بیٹھی تھیں، حضور کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، تو اچانک ایک نابینا صحابی ہیں جن کا نام ہے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہے، نظر نہیں آتا، وہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں ازواج کو حکم دیا کہ جاؤ اندر چلے جاؤ، جاؤ پردے میں چلی جاؤ۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، پھر ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تمہیں تو دکھائی دیتا ہے نا کہ وہ غیر محرم مرد ہیں، اس لیے حضور نے ان دونوں کو اندر بھیج دیا۔ برادران اسلام، جتنا بھی ہم اپنے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو سمجھا لیں اتنا کم ہے۔ اور میں وہ پھر بات دہرانا چاہوں گا کہ قیامت والے دن ایک عورت کے بارے میں 4 لوگوں سے پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، خاوند سے بھی پوچھا جائے گا۔ حالانکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کی ذمہ ہوتی ہے، جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو وہ باپ کے ساتھ بھائی کی بھی ذمہ ہوتی ہے، جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو وہ پھر بھائی اور باپ کے ساتھ ساتھ خاوند کی ذمہ بھی ہوتی ہے، اور جب اس کو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے اور اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 بندوں سے ایک عورت کے پردے کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے یہ جو ویلنٹائن ڈے کا ایک فتنہ ہے اس کو ختم کریں، اس کو حیا ڈے کے اندر تبدیل کریں۔ اپنی گھر کی جو خواتین ہیں ان کو درس دیں کہ پردے کا بیٹا خیال رکھنا ہے، میری بہن پردے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور اسلام تب عزت دیتا ہے جب بندہ پردے کا لحاظ رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کا شرم و حیا کیسا تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کے شرم و حیا کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک جوان خاتون عورت ہو اور وہ انتہائی خوبصورت ہو اور وہ زیادہ شرمیلی بھی ہو، صحابہ کرام بتاتے تھے اس عورت سے بھی زیادہ حضور شرم و حیا والے تھے۔ جب میرے آقا چلا کرتے تو حضور کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اوپر ہوتا، لیکن آپ کی نگاہیں مبارک نیچے ہوتی تھیں۔ اور کچھ صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، نصیحت کی کہ اے میرے صحابہ رستے میں نہ بیٹھا کرو، رستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سارا دن کام کاج کر کے ایک دوسرے کے گھر جانے کی بجائے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو حضور اس میں حرج کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یا بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو یا پھر رستے کا صدقہ دیا کرو، رستے کا حق ادا کیا کرو۔ عرض کی نا یا رسول اللہ رستے میں بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ حضور نے فرمایا رستے کا حق ادا کیا کرو۔ پوچھا حق کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا رستے کا حق یہ ہے کہ تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے، ہر گزرتی ہوئی ماں بہن کے اوپر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ سے تو سورج بھی حیا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں موجود تھیں تو آپ گھر کے اندر بھی اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھا کرتی تھی، تو آپ کے سر مبارک سے نا ایک دفعہ دوپٹہ ہل گیا، کپڑا ہل گیا، اتر گیا، حالانکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بیٹوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا، اور زندگی میں کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ جب آپ کے سر مبارک سے دوپٹہ نیچے اترا تو سورج نے اپنا منہ چھپا لیا۔ یہ روایات میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، سورج نکلنا چھوڑ دیا اس نے۔ پوچھا گیا سورج کیا معاملہ ہے؟ تو سورج نے جواب دیا تھا آج محمد کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے اور مجھے حیا آتی ہے کہ محمد کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے اور میں اس کے سامنے ہوں۔
जिस हस्ती से सूरज भी हया करता है, आसमान की तमाम मखलूक हया करती है, फिर हम उनके नक्शे कदम पे क्यों ना चलें। क़यामत वाला दिन होगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की सवारी आ रही होगी। अल्लाह ताला तमाम इंसो जिन को हुक्म देगा कि अपनी निगाहें झुका लो। पूछा जाएगा ये कौन है, बताया जाएगा ये वो हस्ती है जिसने जिंदगी में कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा, और उसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो बरादरान इस्लाम, वक्त इतना नहीं है, चूंकि हम हया डे मना रहे हैं, इसलिए मैं चंद जुमले बोलूंगा, आपने इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने हैं और अपने आप को गरीबान में झांक के देखना है, क्या मैं हया वाला हूं या बेहया हूं, मैं गैरतमंद मर्द हूं या मैं बेगैरत मर्द हूं। ये आपने और मैंने अपने गरीबान में झांक के देखना है, इंतहाई तवज्जो के साथ सुननी है। मेरे आखिरी लम्हात हैं। किसी ने क्या खूब कहा था, बल्कि अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, क्या इकबाल आपने जिंदगी यूरोप में गुजारी है, तो वहां तो अंग्रेजनियां हैं, वहां पे अंग्रेज लोगों की औरतें हैं, वहां पे क्या है, ना तो पर्दे का एहतमाम है, ना जिस्म ढांपने का एहतमाम है, आपने तो खूब इंजॉय किया होगा। तो इकबाल ने कहा था, खुदा की इज्जत की कसम है, मैं जितना अरसा यूरोप में रहा हूं, मेरी आंखों ने कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा। ये हमारे इकबाल हैं, हमारे कौमी हीरो हैं। तो बहरहाल मैं चंद जुमले बोलना चाहूंगा, आपने तवज्जो के साथ सुनने हैं, और ये जो जुमले मैं बोलने जा रहा हूं, इसके अंदर आप में से हर बंदा इसके अंदर शामिल है। आपकी तवज्जो है, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह, बाहर वाले भी ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना है। हया, हया क्या होता है? अपने आप को गैर जरूरी चीजों से बचाना, बेपर्दगी से बचाना, बेशर्मी से बचाना, बेहयाई से बचाना। तो किसी ने क्या खूब कहा था, हया जब पीर में आती है तो वो मुरीद को मुरीद सादक बना देती है। कहे सुभान अल्लाह। हया जब मुर्शद में, पीर में आती है तो वो अपने मुरीद को सच्चा मुरीद बना देती है, और हया जब उस्ताद में आती है तो वो शागिर्द को हयादार बना देता है। हमें से उस्ताद भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, ताजर भी होंगे, सारे कुछ होंगे, सब ने समझ के मेरी बात को चलना है। हया जब बाप में आती है तो वो अपने बेटे को ईमानदार बनाता है। हया जब माँ में आती है तो वो बेटी को पर्दादार बनाती है। हया जब अदालत में आती है तो वो अदलो इंसाफ बनाता है। हया जब दुकानदार में आती है तो वो नाप तोल में कमी नहीं करता है। हया जब दुकानदार में आ जाती है तो वो नाप तोल में कमी से अपने आप को बचाता है। हया जब अदालत में आती है तो वहां पे अदलो इंसाफ होने लगता है। हया जब भाई के अंदर आती है तो वो बहन को बापर्दा औरत बनाता है। मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप? कहें सुभान अल्लाह। हया जब भाई में आती है तो वो अपनी बहन को पर्दादार बनाता है। हया